بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، آج کل میں تھائی لینڈ میں ہوں۔ میرے بعض دوستوں کو پتہ بھی ہوگا، اور ماشاءاللہ یہ کافی مجھے اچھا فیڈ بیک ملا ہے اپنے چینل پہ، تو کافی عرصہ میں غیر حاضر رہا، تو اس کے لیے میں معذرت کرتا ہوں۔ اور آج ہم انشاءاللہ ایک بہت انٹرسٹنگ کام ہے کہ تھائی کو لرن کرنا، تھائی لینگویج جو تھائی لینڈ میں بولی جاتی ہے۔ اکثر یہاں پہ اسٹوڈنٹ آ جاتے ہیں پی ایچ ڈی کے لیے، ماسٹرز کے لیے، اور ایون پوسٹ ڈاک کے لیے، تو ان کو ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ یہ جو تھائی ہے، اس کو اگر ہم کہیں پھاسا تھائی کا مطلب ہے تائی لینگویج، ٹھیک ہے؟ تو تھائی لینگویج کو اگر ہم سیکھنا چاہتے، مطلب ضروری ہے کہ یہاں پہ تھوڑا بہت ہمیں آتا ہو۔ تو اگر میں آپ کو کہوں کہ رین پاسا تھائی، یہ گرین کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ سیکھو تھائی لینگویج کو، رین پاسا تھائی۔ آگے جا کے انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ بہت انٹرسٹنگ اس میں ایک جس طرح میتھمیٹکس ہوتا ہے 1+2=3، ایگزیکٹلی اس طرح تھائی لینگویج جو ہے بہت آسان ہے، بہت مطلب کافی اچھا اس کا وہ ہے، ایک گورا اگر آپ سیکھ لیں، ویسے ہی لگتی تو مشکل ہے، لیکن انشاءاللہ آسان ہو جائے۔ اچھا، میں اس کو تقسیم کروں گا انشاءاللہ مختلف پارٹس میں، آپ سیکھیں گے۔ اسپیشلی میرا ٹارگٹ جو ہے وہ جو لوگ تھائی لینڈ میں ہیں، اور یوٹیوب پہ کوئی آپ کو ویڈیو نہیں ملے گی جو آپ کو اردو میں تھائی لینگویج سکھائے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ ہم یہاں پہ کوشش کریں گے کہ اردو میں اور ہندی میں بھی جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ وہ بھی سمجھیں گے کہ یہ بہت آسان لینگویج ہے، اور بہت آسان طریقے سے ہم سمجھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ چلے آتے ہیں جو کورس کنٹینٹس ہیں۔ پاسا تھائی، اس میں ناؤن، اور ناؤن کے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں پروناؤن کا آپ کو پتہ ہے، آئی، یو، وی، اس طرح نا، تو وہ ہم سیکھیں گے انشاءاللہ۔ دوسرا کام، ہم جو چیزیں ہیں مطلب ہمارے قریب یا دور، فار ایگزامپل کمرے کو کیا کہتے ہیں، گھر کو کیا کہتے ہیں، یونیورسٹی کو، اسکول کو، کتاب کو کیا کہتے ہیں، قلم کو، یہ ساری چیزیں، موبائل کو کیا کہتے ہیں، تو یہ انشاءاللہ ہم ناؤن سیکھیں گے۔ اس کے بعد وربز ہیں۔ ورب کا مطلب ہے کام کرنا، کھانا، سونا، پینا، دوڑنا، چلنا، رکنا، یہ سارے کام انشاءاللہ ہم سیکھیں گے اس میں۔ اچھا، اس کے بعد ہیلپنگ وربز ہیں۔ ہیلپنگ ورب کا مطلب یہ ہے کہ دو لفظوں کو جوڑا جاتا ہے۔ مثال کے ہم کہتے ہیں نا، اگر ہم آئی این جی لگاتے ہیں کسی انگلش میں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کام کر رہا ہے، سلیپنگ، گوئنگ، اور جس طرح مطلب کہ آر، این، دی، تو یہ سارے ہیلپنگ ورب میں آ جاتے ہیں، اس کو میں نے اس گروپ میں رکھا ہوا ہے۔ اچھا، پھر ہم جو ہیں کویسچن آنسر کرتے ہیں ڈیلی لائف میں، تو یہ فورتھ آپ کو نظر آ رہا ہے، تو اس میں ڈبلیو ورڈز ہیں، وائی، وین، ہاؤ، تو یہ جو ہے مطلب اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں، تو ٹھیک ہے۔ تو میں جس طرح کنونشنلی یہ کہتے ہیں کہ ہیلو ہائی سے شروع کرتے ہیں، اس کی طرف بعد میں آئیں گے، پہلے آپ کو پتہ لگے کہ میں کون ہوں، آپ کون ہیں، تو چلو دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ اچھا، اگر کوئی فیمیل ہے وہ خود کو کہیں گی چن، اگر وہ آپ کو یاد نہیں ہوتا، جو ہماری بہنیں ہیں ان کے لیے بھی اس میں انشاءاللہ، کیونکہ تھائی لینگویج ہے ہی اس طرح کے، خواتین کا تھوڑا سا الگ ہے اور حضرات کا تھوڑا سا الگ ہے۔ خواتین ہر لفظ کے آخر میں کھا لگاتی ہیں، کھا، اور جو مرد حضرات ہیں تو وہ لگاتے ہیں کرب یا کھرپ، ٹھیک ہے؟ پولائٹ میٹر ہے، وہ بعد میں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ پہلے آپ سمجھ لیں، جس طرح ہم آئی کہتے ہیں انگلش میں، تو تھائی میں کہتے ہیں، فیمیل کہیں گی چھن، یہ کارٹون بنائے ہوئے میں نے، اور اس چاند بھی لگایا ہے۔ خواتین اکثر مطلب وہ جو ہیں یہاں پہ مطلب چھن، چاند بھی خود کو کہہ سکتی ہیں، ویسے تو یہ لفظ جو ہے وہ لڑکوں کے لیے آتا ہے، لیکن چلو ادھر ہم کر لیتے ہیں۔ اچھا جی، نیکسٹ جو ہے مردوں کے لیے ہے، لڑکے، تو وہ خود کو کہیں گے فوم، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے پکچر میں، اس طرح فوم ہے نا، ہم اردو میں کہتے ہیں فوم، تو میں نے ایک لفظ یہ اردو میں دیے ہوئے فوم، لیکن یہ ہے پھم، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، نیکسٹ
اب ہم کہتے ہیں کہ وی، آئی پھر کسی وی، تو وی کا مطلب ہے تھائی میں ہم کہتے ہیں راؤ، راؤ. لیکن یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو یہ انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ یہ لوگ آر کی بجائے کبھی کبھار ایل بھی کہتے ہیں، لاؤ. تو یہ آپ نے کنفیوز نہیں ہونا. تھائی میں جو ہے مطلب اکثر یہ نیٹیو ہیں وہ آر کی بجائے ایل بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ میں نے ایک تصویر لگائی ہے کہ لاؤ، راؤ، راؤ آپ کہہ سکتے ہیں، لاؤ بھی کہہ سکتے ہیں، دونوں کہہ سکتے ہیں. اچھا، اب کون، کون کا مطلب ہے یو. تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آئس کریم کا کون لگا ہے میں نے پکچر میں، کون، کون. تو اگر آپ یہ پکچر کو یاد کر لیں تو انشاءاللہ بہت آسان ہوگا پھر آپ کو آگے پہنچانا، مطلب کہ ہاؤ ٹو پروناؤنس کون، ٹھیک ہے. اچھا، ہی کا مطلب ہے کاؤ، کاؤ. اب کاؤ کے بہت سارے معنی ہیں، یہ ہم بعد میں پڑھیں گے جتنا مجھے تھوڑی بہت تھائی آتی ہے. لیکن یہاں پہ آپ یہ یاد رکھیں کہ کھاؤ، کھاؤ. تو جس طرح ہم اردو میں کہتے ہیں کھاؤ، پیزا کھاؤ، تو کھاؤ کا مطلب ہے کہ وہ، ہی، ٹھیک ہے. اچھا جی، ہم کہتے ہیں پکاؤ، پکاؤ دے، وہ. اچھا، اس میں بھی تھوڑی سی وہ ہے، کیا کہتے ہیں، تھوڑا سا آپ اوپر نیچے کریں گے آواز کو تو وہ چینج ہو جائے گا. لیکن فی الحال آپ اتنا یاد رکھیں کہ دے کے لیے آتا ہے پکاؤ. اچھا جی، اب یہاں پہ تھوڑا سا آپ سمجھ لیں کہ پھو کا مطلب ہے جس طرح ہم کہتے ہیں پکراؤ، پکراؤ. پکراؤ کا مطلب ہے وی، وی، ٹھیک ہے. اینڈ پکاؤ، پکاؤ کا مطلب ہے کہ وہ، ٹھیک ہے. اچھا جی، نیکسٹ جو ہے وہ شی کے لیے ہے. جو خاتون ہے یا مطلب ایک فیمیل ہے اس کے لیے ہم کہتے ہیں تھو، تھو. تو نہیں ہے، تھو، تھو. جس طرح ہم اردو میں کہتے ہیں کسی فرینڈ کو تو یہ مطلب تھوڑا سا تھو، ٹھیک ہے. اکثر ہم انشاءاللہ آگے جائیں گے. یہ یہاں تک ہم نے آج سیکھ لیا. پھم، فیمیل کہیں گے خود کو چھن. اور اس کے علاوہ جو ہے کھاؤ، وہ، اور پکھاؤ، وہ سب. اچھا جی، نیکسٹ جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ یو، کن، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ہم اس پہ جائیں گے. آپ کا فیڈ بیک جو ہے مجھے انشاءاللہ موٹیویٹ کرے گا کہ آئندہ کے لیے ڈیلی ہم تھوڑا تھوڑا 5 منٹ کا ایک ویڈیو ہم اپلوڈ کریں گے انشاءاللہ. تو یہ جو لوگ یہاں پہ تھائی لینڈ میں ہیں یا تھائی لینڈ میں آنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ اس کو آگے ہم انشاءاللہ لے کے جائیں گے. خود سیکھیں گے، دوسروں کو بھی سکھائیں گے. ایک صدقے جاریہ ہے. تو آپ انشاءاللہ اس پہ اس ویڈیو کو بھی لائک بھی کریں، کمنٹ بھی کریں. اور انشاءاللہ ملاقات ہوگی پھر. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.